السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ جی تو ساتھیوں، آج کے ناول کا عنوان ہے بلیک ورلڈ۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ صفدر نے کار ہوٹل شیراز کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ کار کی سائیڈ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت شدید بیداری کے تاثرات نمایاں تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجبوراً کار میں بیٹھا ہوا ہو، ورنہ اس کا بس چلے تو ایک لمحے میں کار سے چھلانگ لگا دے۔ اس کا سر آدھے سے زیادہ گنجا تھا، لیکن سر کے اوپری حصے پر خاصے گھنے اور گھنگریالے بال تھے۔ چہرہ کلین شیو تھا، لیکن رخساروں کی ہڈیاں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ابری ہوئی تھیں، اور ان ہڈیوں کے اس طرح ابھرنے اور ناک کی محسوس بناوٹ سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق کسی صحرائی قبیلے سے ہو۔ اس کے جسم پر نیوی بلو رنگ کا سوٹ تھا، اور اس سوٹ کے اوپر اس نے سیاہ رنگ کی عبا پہن رکھی تھی جس کے کنارے سنہرے تھے۔ ہوٹل کی پارکنگ میں کاروں کا اس قدر ہجوم تھا کہ جیسے یہاں رنگ برنگی کاروں کا میلہ لگا ہوا ہو۔ صفدر نے کار ایک خالی جگہ پر روکی۔ آئیے پروفیسر، تشریف لے آئیے، صفدر نے کار روک کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ پروفیسر بھی خاموشی سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات کچھ اور زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کسی نالائق بچے کو زبردستی اسکول لے جایا جا رہا ہو۔ ہوٹل کا وسیع ہال طبقہ عملہ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور انہیں دور ایک کونے میں بیٹھنے کی جگہ ملی، اور صفدر نے ویٹر کو لیمن جوس لانے کا آرڈر دے دیا۔ اب آپ اپنا مکمل تعارف کرا دیجیے پروفیسر، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مکمل تعارف؟ کیا مطلب؟ میرا نام پروفیسر رضا ہے اور میرا تعلق مصر سے ہے۔ کیا اتنا تعارف مکمل تعارف نہیں ہے؟ پروفیسر نے اس طرح بیزار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا انداز ویسا تھا جیسے جبراً بول رہا ہو۔ کیا آپ مصر کی کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں؟ صفدر نے کہا، او نہیں، میں ریسرچ سکالر ہوں، مصر کی قدیم نوادرات پر ریسرچ کرتا ہوں، خاص طور پر میرا شعبہ زیورات ہے۔ نے اس طرح بیزار لہجے میں کہا، یعنی آپ یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ قدیم مصری عورتیں کس قسم کے زیورات استعمال کرتی ہیں؟ صفدر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے لیمن جوس کے 2 گلاس ان کے سامنے رکھ دیے۔ مسٹر صفدر سعید، مجھے نہ ہی عورتوں سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی ان کے زیورات سے۔ میری ریسرچ کا موضوع مقدس زیورات ہے، ایسے زیورات جنہیں پجاری پہنا کرتے تھے اور جن کو وہ جادو میں استعمال کرتے تھے، پروفیسر نے جواب دیا تو صفدر بے احتیاط چونک پڑا۔ چہرے پر مزید دلچسپی کے تاثرات ابھر آئے۔ جادو میں زیورات کا استعمال؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ہوا محوا ذہن پر زور مت دیجیے، پروفیسر نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا۔ صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ پاکیشیا میں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ یہاں تو ایسے مقدس زیورات نہیں پائے جاتے، صفدر نے لیمن جوس سپ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہاں بھی قدیم دور میں ایسے زیورات استعمال کیے جاتے تھے، میں ان کا مطالعہ کرنے آیا تھا، لیکن یہاں کسی بھی عجائب گھر میں مجھے ایسے زیورات نظر ہی نہیں آئے، پروفیسر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے یہاں کون کون سے عجائب گھر دیکھے ہیں؟ صفدر نے کہا، یہاں پورے پاکیشیا میں صرف 8 عجائب گھر ہیں، اور میں نے 8 عجائب گھر دیکھ لیے ہیں۔ وہاں کے منتظمین کو ان زیورات کے بارے میں سرے سے ہی علم نہیں ہے، حالانکہ تاریخی کتب میں ایسے زیورات کے حوالے واضح طور پر ملتے ہیں، پروفیسر نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے ایسے زیورات نجی عجائب گھروں میں محفوظ ہوں، صفدر نے کہا تو پروفیسر بے اختیار چونک پڑا۔ نجی عجائب گھر؟ کیا مطلب؟ پروفیسر کے چہرے پر اس بار حیرت تھی۔ یہاں لوگوں کے ذاتی عجائب گھر بھی ہیں پروفیسر رضا، جس طرح ذاتی لائبریریاں ہوتی ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ کیا آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ مصر میں تو ایسے عجائب گھر ممنوع ہیں، پروفیسر کے چہرے پر اس بار دلچسپی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کا نام سردار اکمل حسین ہے، بہت بڑے جاگیردار ہیں، ان کا ذاتی عجائب گھر ہے، لیکن وہ کسی سے ملتے ہی نہیں، ایک دم بیزار قسم کے شخص ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیں، میں مل لوں گا ہر صورت میں، پروفیسر کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ اگر آپ اس قدر دلچسپی لے رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میرے ان سے خاندانی تعلقات ہیں اور وہ میرا لحاظ بھی کرتے ہیں، شاید میری وجہ سے آپ سے ملاقات پر رضامند ہو جائے، ورنہ اگر انہیں ذرا بھی شک پڑ جائے کہ ملاقاتی ان کے عجائب گھر میں دلچسپی لے رہا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، وہ عجائب گھر کے معاملے میں بے حد حساس ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا ذاتی طور پر مشکور رہوں گا کہ آپ سے اس طرح ملاقات ہو جانے کو اب میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں۔
ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ اب تک میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ سے ملاقات نے میرا وقت ضائع کیا ہے، پروفیسر نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی یہی بات تو مجھے پسند آئی ہے پروفیسر رضا، کہ آپ میں وہ منافقت نہیں ہے جو آج کے دور کا خاصہ بن چکی ہے۔ آپ جو کچھ محسوس کرتے ہیں اس کا کھلے طور پر اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، دراصل مجھے ان ہوٹلوں سے وحشت ہوتی ہے اور آپ مجھے جبراً یہاں لے آئے ہیں، پروفیسر نے کہا تو صفدر ہنس پڑا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ اکیلے رہنے کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو رہی ہیں، بہرحال آئیے پھر پہلے سردار اکمل حسین سے مل لیتے ہیں، صفدر نے کہا اور ویٹر کو بلا کر اس نے ایک نوٹ دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے او عمران صاحب، اور یہاں اچانک صفدر نے مین گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ پروفیسر نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او آپ واقعی خوش قسمت ہیں پروفیسر، علی عمران صاحب کا تو مجھے خیال ہی نہ رہا تھا، ان کا عجائب گھر تو یہاں کا سب سے بڑا عجائب گھر ہے، صفدر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ ملا کر عمران کو اپنی طرف متوجہ کیا جو حال میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی حالی نشیز کی تلاش ہو۔ کیا آپ درست کہہ رہے ہیں؟ پروفیسر رضا نے حیرت بھری لہجے میں کہا، بالکل، اگر آپ علی عمران صاحب کو رضامند کر لیں تو بس سمجھیں کہ آپ واقعی خوش قسمت ہیں۔ صفدر نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہلیان ہوٹل شیراز۔ عمران نے قریب آ کر خالص عربی لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب یہ پروفیسر رضا ہیں، ان کا تعلق مصر سے ہے، جس بلڈنگ میں آج کل میرا فلیٹ ہے یہ بھی وہاں رہتے ہیں۔ آج مجھے لفٹ بوائے نے بتایا کہ پروفیسر رضا گزشتہ 3 دنوں سے اپنے فلیٹ سے باہر نہیں آئے، تو میں ان سے ملنے گیا اور پھر انہیں زبردستی یہاں لے آیا۔ یہ ریسرچ اسکالر ہیں اور مصر کے ان قدیم زیورات پر ریسرچ کر رہے ہیں جو پجاری پہنتے تھے اور جن کی مدد سے وہ جادو کیا کرتے تھے۔ یہاں پاک ایشیا میں یہ سب عجائب گھر دیکھ چکے ہیں، لیکن یہاں انہیں اپنے مطلب کے زیورات نظر نہیں آئے۔ میں انہیں سردار اکمل حسین کا عجائب گھر دکھانے لے جا رہا تھا کہ آپ آ گئے، اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ سے ملاقات ان کے لیے بے حد خوش قسمت ثابت ہوگی، کیونکہ آپ کا ذاتی عجائب گھر یہاں کا سب سے بڑا عجائب گھر ہے اور یقیناً اس عجائب گھر میں ایسے زیورات بھی ہوں گے جن کی تلاش پروفیسر رضا کو ہے۔ صفدر نے جلدی جلدی پروفیسر رضا سے ملاقات سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں عمران کی زبانی کسی اور طرف رواں ہو گئی تو پھر اس کا سارا پلان ناکام ہو جائے گا۔ وہ دراصل پروفیسر رضا کو عمران کی ذمہ ڈال کر خود تماشا دیکھنا چاہتا تھا، اور پروفیسر رضا، ان کا نام علی عمران ہے، یہ ڈی ایس سی آکسن ہے، پاکیشا کے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور بہت بڑے جاگیردار سر عبدالرحمان کے اکلوتے صاحبزادے ہیں۔ سائنس میں ڈاکٹریٹ کرنے کے باوجود انہوں نے عجیب غیر سائنسی پیشہ اختیار کیا ہوا ہے کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے ریسرچ اسکالرز کو ان کی مطلوبہ چیزیں سپلائی کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے لے کر جدید ترین سائنسی دھاتیں سب کچھ سپلائی کرتے ہیں۔ صفدر پوری طرح شرارت پر تلا ہوا تھا، اور صفدر نے جس انداز میں تعارف کرایا تھا اس سے عمران سمجھ گیا کہ صفدر کیا چاہتا ہے۔ کیا آپ واقعی ڈاکٹر آف سائنس ہیں، اور وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، آپ شکل سے تو مجھے قطعی احمق سے نوجوان لگتے ہیں، پروفیسر رضا نے کہا، اور صفدر بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا، جبکہ عمران کی آنکھیں سرچ لائٹوں کے انداز میں حلقوں کے اندر گھومنے لگی۔ کمال ہے جناب پروفیسر صاحب، آپ نے کہیں قیافہ شناسی میں تو ڈاکٹریٹ نہیں کر رکھا ہے؟ آج پہلی بار کسی نے صرف میری شکل دیکھ کر مجھے جینیس کہا ہے، ورنہ عام لوگ تو مجھے بیوقوف ہی کہتے ہیں۔ شکریہ پروفیسر رضا، اس سرٹیفکیٹ کا شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، آپ اچھے ریسرچ اسکالر ہیں، آپ کو اتنی سادہ سی بات کا بھی علم نہیں، یا پھر آپ تجاہل عارفانے سے کام لے رہے ہیں؟ بے پناہ عقل مندی اور حماقت کی سرحدیں ملتی ہیں، اس لیے بے پناہ عقل مند یعنی جینیس کو احمق بھی کہا جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ان معنوں میں احمق نہیں کہا تھا، پروفیسر نے معصوم سے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چلیے ان معنوں میں آپ اپنے آپ کو احمق سمجھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے کہا، اور صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوہ، اس تعریف کا بہت شکریہ، آپ یہ فرمائیے کیا واقعی آپ کا ذاتی میوزیم ہے؟ پروفیسر رضا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران نے واقعی اس کی تعریف کی ہو۔ لیکن اسے دیکھنے کے لیے ٹکٹ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، ٹکٹ ہے، آپ فرمائیے کتنا ٹکٹ ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ میں یہ میوزیم ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ اسی لمحے ویٹر آیا تو صفدر نے اسے عمران کے لیے لیمن جوس لانے کا آرڈر دے دیا۔ میوزیم میرا ہے، اس لیے ظاہر ہے ٹکٹ بھی مجھ سے ہی مل سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ یہاں کا سب سے بڑا میوزیم ہے اس لیے اس کا ٹکٹ بھی بھاری مالیت کا ہے، لیکن آپ یہاں مہمان ہیں اس لیے آپ سے خصوصی رعایت ہو سکتی ہے، آپ صرف $1,00,000 دے دیں، عمران نے کہا۔
प्रोफेसर की आंखें हैरत की शिद्दत से हलकों से बाहर निकल आई। क्या क्या बताया है आपने? $1 लाख सिर्फ म्यूजियम देखने के लिए? प्रोफेसर रजा की हालत वाकई खराब हो गई थी। कमाल है, इसका मतलब है कि आपने कभी कोई बड़ा म्यूजियम देखा ही नहीं। जनाब, इस म्यूजियम के लिए तो बड़े बड़े लॉर्ड्स अपनी जायदादें फरोख्त कर देते हैं। $50 लाख तो उसके एक शोबे का टिकट है, इमरान ने कहा, और प्रोफेसर रजा बेचारी की आंखें और ज़्यादा बाहर आ गईं। ओ इतना बड़ा म्यूजियम, मगर मगर मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक $100 दे सकता हूँ, प्रोफेसर रजा ने इंतहाई बेचारगी भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर यकलख्त शदीद बेबसी और मायूसी के तासरात उभर आए थे। $100 में आप इस म्यूजियम का गेट भी नहीं देख सकते प्रोफेसर रजा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, मैं फिर क्या करूं? कहाँ से $1 लाख लाऊं? वो ठीक है, वहाँ मिस्र में मेरी एक बड़ी कोठी है, मेरे मामू ने मुझे दी थी। ठीक है, मैं जाकर उसे फरोख्त कर देता हूँ, $1 लाख यकीनन मिल जाएंगे, प्रोफेसर रजा ने खुश होते हुए कहा, और इमरान उसकी सादा लोही पर बेइख्तियार हंस पड़ा। अब मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई प्रोफेसर हैं। मतलब है आप सिर्फ इल्म की दुनिया में गर्क रहते हैं, इसलिए आपके लिए खुशखबरी है कि प्रोफेसरों से म्यूजियम देखने के लिए कोई टिकट नहीं लिया जाता। इमरान ने वेटर का लाया हुआ जूस सिप करते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो प्रोफेसर का चेहरा इमरान की बात सुनकर गुलाब के फूल की मानिंद खिल उठा। ओ फिर तो वाकई मैं इंतहाई खुशकिस्मत हूँ। प्रोफेसर की खुशी दीदनी थी और इमरान सफदर की तरफ देखकर मायनी गेज अंदाज में हंस पड़ा। इमरान साहब, आपके आने से पहले मैं प्रोफेसर रजा को बता रहा था कि प्रोफेसर साहब वाकई अच्छे आदमी हैं, मुनाफकत नहीं करते, जो एहसास उनके होते हैं उनका वो खुलकर इजहार कर देते हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, और उस ज़माने में ऐसे लोग नायाब हैं। वैसे प्रोफेसर रजा, क्या आप वाकई इसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं? इमरान ने कहा। तो प्रोफेसर रजा बेख्तियार एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो इस तरह इमरान को देख रहा था जैसे इमरान के सर पर अचानक सींग निकल आए हों। क्या क्या आप कैसे रामीस के बारे में जानते हैं? उसके बारे में तो मिस्रियात के बड़े बड़े माहिरीन भी कुछ नहीं जानते। वो तो ये कदीम तरीन नाम भी नहीं जानते और आपने ये नाम ले दिया है। क्या मतलब? क्या आप प्रोफेसर रजा की हालत वाकई देखने वाली थी? अरे, इसमें इस कदर हैरान होने वाली क्या बात है? सब जानते हैं ये कदीम मिस्री माबदों में पेजारी महसूस किस्म के ज़ेवरात जादू के लिए इस्तेमाल करते थे और उन्हें रामीस कहा जाता था। ये तो बड़ी आम सी बात है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ जनाब, ये आम सी बात नहीं है, ये तो इंतहाई खास बात है। रामीस का लफ्ज़ सिर्फ इस दौर के पुजारी इस्तेमाल करते थे और ये लफ्ज़ वो सिर्फ आपस में इस्तेमाल करते थे। इस लफ्ज़ को मुक़द्दस समझा जाता था और इसकी इस तरह हिफाजत की जाती थी कि पुजारियों के अलावा और किसी के कानों तक ये लफ्ज़ ना पहुँच सके। सिर्फ एक खुतबा ऐसा मिला है जिसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और इस खुतबे को भी अच्छे माहिर पूरी तरह नहीं पढ़ सके। वो रामीस को किसी पुजारी का नाम ही समझते हैं। ये तो सिर्फ मेरे उस्ताद डॉक्टर रिजवान को इल्म था और उनके बाद मुझे। प्रोफेसर की हैरत बदस्तूर कायम थी। फिर तो यकीनन आपको इल्म होगा कि प्रोफेसर रिजवान ने रामीस पर एक पूरा तहकीकाती मजमून लिखा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लिखा था, मगर वो कहीं शाया तो नहीं हुआ। उसका मसूदा तो अभी तक मेरे पास है। डॉक्टर रिजवान के कॉन्फिडेंशियल बाक्स से दस्तयाब हुआ है और ये बाक्स वो अपनी वफात से पहले मेरे हवाले कर गए थे, प्रोफेसर रजा ने कहा। आपने वो मसूदा पढ़ा है? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। जी हाँ, कई बार पढ़ा है। इस मसूदे को पढ़ने के बाद ही तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि रामीस पर सर्च कर सकूँ, प्रोफेसर रजा ने जवाब दिया। इस मसूदे के आखिर में सुर्ख स्याही से एक छोटा सा नोट भी दर्ज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ना सिर्फ मिस्र में बल्कि एशिया में भी रामीस को इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ एशिया में रामीस को जानजर कहा जाता है। और जानजर पर पाकिस्तान के एक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मतलूब हुसैन ने तहकीक भी की है, लेकिन उससे पहले कि डॉक्टर हुसैन जानजर पर अपनी तहकीक को तहरीर करके शाया करा सकते, एक एक्सीडेंट में वो हलाक हो गए और उस तरह ये अहम रिसर्च दुनिया की निगाहों से ओझल रही, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अब प्रोफेसर रजा के साथ साथ सफदर के चेहरे पर भी शदीद हैरत के तासरात उभर आए। हाँ, बिल्कुल, नोट मौजूद है, मैंने पढ़ा है। बल्कि अपनी वफात से पहले डॉक्टर रिजवान ने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ जल्द ही पाकिस्तान जाएंगे और रामीस पर मज़ीद तहकीकात करेंगे। अचानक वो वफात पा गए और मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मुझे यकीन है कि रामीस यहाँ पाकिस्तान के किसी अजायब घर में मौजूद होगा, लेकिन यहाँ के मैंने सब अजायब घर देख डाले हैं, लेकिन मुझे रामीस कहीं भी नज़र ना आए। लेकिन आपको कैसे इल्म है? आप कहीं किसी कदीम पुजारी का दूसरा जन्म तो नहीं है? मेरा मतलब है कि किसी कदीम पुजारी की रूह वगैरह तो आपके जिस्म में नहीं आ गई, प्रोफेसर रजा ने कहा। और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हम मुसलमान हैं प्रोफेसर रजा, और मुसलमान इस किस्म की लहवियात पर यकीन नहीं रखते। मेरा मतलब है इस दूसरे जन्म के नज़रिए से है। वो नोट डॉक्टर मतलूब हुसैन का तहरीर करता है।
ڈاکٹر رضوان نے وہ موسودہ ڈاکٹر مطلوب حسین کو بھجوایا تھا اور ڈاکٹر مطلوب حسین سے میری اس موضوع پر کافی گفتگو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے وہ موسودہ پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر رضوان کو پاکیزہ آ کر زانجر پر تحقیقات کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن پھر مجھے اطلاع ملی کہ ڈاکٹر رضوان وفات پا گئے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ عمران نے کہا تو پروفیسر رضا ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگا۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ویسے صفدر کی حالت بھی پروفیسر جیسی ہی تھی۔ شاید اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی اس بات کا تصور نہ تھا کہ عمران اس قدیم مصری موضوع پر اس قدر معلومات رکھتا ہوگا۔ او آپ تو عظیم ہیں۔ اب تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی عظیم احمق ہیں۔ میرا مطلب ہے عظیم جینیس۔ پروفیسر رضا نے اپنی عادت کے مطابق فوراً ہی اپنے احساسات کا برملا اظہار کر دیا، اور اس بار عمران کے ساتھ ساتھ صفدر بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں پروفیسر رضا، میں بھلا آپ کی طرح جینیس کیسے ہو سکتا ہوں؟ ابھی تو میں نے حماقت کی پہلی جماعت بھی پاس نہیں کی، اور آپ تو بہرحال پروفیسر ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ اس عجیب و غریب موضوع پر بھی اتنا علم رکھتے ہیں، صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ عمران صاحب، آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ اس عجیب و غریب موضوع پر بھی اتنا علم رکھتے ہیں۔ عمران صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ زانجر کہاں موجود ہوگا؟ پروفیسر نے بے اختیار دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اس سلسلے میں پہلے تفصیلی گفتگو ہونا ضروری ہے۔ میں یہاں پاکیزہ میں اس موضوع پر ایک اور صاحب اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، ان کی ساری عمر مصر میں گزری ہے، زانجر بھی ان کے پاس ہے۔ عمران نے کہا۔ کون ہے وہ؟ پروفیسر نے چونک کر پوچھا۔ ڈاکٹر رضوان کے ساتھی پروفیسر بشارت ہیں، لیکن ان کی بینائی چلی گئی ہے، اس لیے وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عمران نے کہا۔ پھر تو میں ان سے ضرور ملوں گا، پروفیسر رضا نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ آپ زانجر سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اس پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں اور بس، پروفیسر رضا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر رضا، جب تک آپ کھل کر نہیں بتائیں گے آپ کا اصل مقصد کیا ہے، اس وقت تک نہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی پروفیسر بشارت۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پروفیسر رضا نے چونک کر کہا۔ پروفیسر رضا، مجھے معلوم ہے کہ قدیم پجاری اس زانجر یا رامنیس کی مدد سے 3 مختلف کام لیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کام تو اپنی عقل کو اپنے دماغ سے علیحدہ کر کے اس دنیا میں ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کرنا، اسے وہ لوگ یہاں کی قدیم زبان میں درگانا کہا کرتے تھے، اور بقول ڈاکٹر رضوان قدیم مصری اس شعبے کو ماکاسو کہا کرتے تھے۔ دوسرا کام اس سے یہ لیا جاتا تھا کہ زانجر کی مدد سے وہ نادیدہ جہانوں سے رابطہ قائم کرتے تھے اور کائنات کے عظیم رازوں سے واقفیت حاصل کرتے تھے۔ اسے یہاں مقامی زبان میں اشاوسا کہا جاتا تھا اور قدیم مصری زبان میں اسے نستورگ کا نام دیا جاتا تھا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم کام وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے موجودہ وقت سے آگے نکل جانا تھا۔ یہ ان پجاریوں کی اپنی قوت تھی کہ وہ موجودہ وقت سے کتنا آگے نکل سکتے تھے، مطلب یہ کہ وہ مستقبل میں سفر کرتے تھے۔ اسے یہاں کی زبان میں بھاشا اور قدیم مصری زبان میں سوما کہا جاتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اس رامنیس یا زانجر سے کون سا کام لینا چاہتے ہیں؟ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور صفدر کی حالت دیکھنے والی تھی جبکہ پروفیسر رضا کی آنکھیں ایک جگہ ٹک سی گئی تھیں۔ آپ تو ماجواس ہیں، عظیم ماجواس، آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، پروفیسر رضا نے رک کر کہا، اور دوسرے لمحے کرسی سے اٹھا اور تیزی سے فرش پر بیٹھ کر اس نے عمران کے پاؤں پکڑ لیے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو پروفیسر رضا؟ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ یہ ماجواس وغیرہ تو روحوں کے پجاری تھے، ملحد تھے، آپ مجھے ماجواس کہہ کر میری توہین کر رہے ہیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ پھر آپ کو اس قدر تفصیل سے اس کے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ بتائیے پھر کیسے علم ہو گیا؟ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر رضوان بھی اتنی تفصیل سے اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ پروفیسر رضا کی حالت واقعی عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر مطلوب حسین سے میری اس موضوع پر تفصیلی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر بشارت سے بھی کئی بار باتیں ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے مجھے بتایا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر بیزاری اور اکتاہٹ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید پروفیسر رضا کی اسے ماجواس کہنے سے عمران کا موڈ بدل گیا تھا۔ میں نادیدہ جہانوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ڈاکٹر رضوان بھی اس سلسلے میں کام کرتے رہے ہیں، پروفیسر رضا نے جواب دیا۔ کیوں نادیدہ جہانوں سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ تو پروفیسر رضا چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کچھ بتانے سے ہچکچا رہا ہو۔ پروفیسر رضا، اگر آپ کھل کر بات نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کی مزید کوئی مدد نہ کر سکوں گا، عمران نے اس کا تذبذب دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو بتانا ہی پڑے گا، آپ سے کچھ پانا بیکار ہے، ہم کسی علیحدہ جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، پروفیسر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں آئیے میرے ساتھ، صفدر تم بھی آؤ، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوٹل سے باہر آ کر عمران نے پروفیسر رضا کو اپنی کار میں بٹھا لیا، جبکہ صفدر اپنی کار میں بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں رانا ہاؤس میں پہنچ گئی۔
عمران صاحب، آپ کی ہوٹل میں آمد اتفاقیہ تھی یا آپ کو پہلے سے وہاں پروفیسر رضا اور میری موجودگی کا علم تھا؟ صفدر نے رانا ہاؤس پہنچتے ہی کہا۔ ارے نہیں، میں تو ویسے ہی گھومتا پھرتا وہاں چلا گیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اسے جوانا کو بلا کر اسے مشروبات لانے کا حکم دیا اور خود وہ سیٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہاں تو پروفیسر رضا صاحب، آپ کھل کر بتا دیجیے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا آپ میری بات پر یقین کر لیں گے؟ پروفیسر رضا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ اہل علم ہیں اور میں اہل علم کی بات کو کبھی غلط یا جھوٹ نہیں سمجھتا۔ عمران کا لہجہ زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ عمران صاحب، مجھے نادیدہ جہان سے پیغام ملا ہے کہ کرۂ ارض کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سازش اس نادیدہ جہان کی چند ایسی قوتیں کر رہی ہیں جنہیں اس نادیدہ جہان میں بھی پسند نہیں کیا جاتا، لیکن ان قوتوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کرۂ ارض کے رہنے والے اپنی دنیا کے خلاف ہونے والی اس سازش کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اس کے لیے رامیس کی ضرورت ہے۔ رامیس کے بغیر اس نادیدہ جہان کی ان ناپسندیدہ قوتوں سے کسی صورت بھی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ پروفیسر رضا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو صفدر ایسی نظروں سے پروفیسر رضا کو دیکھنے لگا جیسے اسے اس کی ذہنی صحت پر شک گزرنے لگا ہو۔ کس طرح آپ کو پیغام ملا؟ کس کی طرف سے ملا اور کیا سازش ہے؟ کھل کر بتائیے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مصر میں ایک قدیم مدفون معبد کے بارے میں ایک خطبہ سامنے آیا ہے جس کے مطابق اس معبد کا تاریخی نام لاہوشہ ہے۔ اس معبد کے بڑے پجاری کا نام لاہوشہ تھا۔ وہ رامیس کا سب سے بڑا عامل تھا، لیکن لاہوشہ کے خلاف اس معبود کے کم تر درجے کے پجاری نے سازش کی اور لاہوشہ کی روح کو جبراً اس کے جسم سے نکال دیا گیا۔ لاہوشہ کی روح صدیوں تک اس دنیا میں بھٹکتی رہی، پھر اس کا رابطہ نادیدہ جہان کی کسی قوت سے ہو گیا اور لاہوشہ کی روح دنیا کو چھوڑ کر وہاں چلی گئی۔ لاہوشہ اس دنیا سے انتقام لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اس دنیا کی تباہی کی سازش پر کام شروع کر دیا۔ وہ کرۂ ارض کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریک کر دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ نظام شمسی میں کوئی ایسا فرق ڈالنا چاہتا ہے جس سے سورج اور کرۂ ارض کے درمیان براہ راست تعلق ختم ہو جائے اور دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دنیا پر سورج چمکنا بند ہو جائے تو پھر اس دنیا میں رہنے والے کروڑوں اربوں خربوں افراد کا کیا حشر ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں رامیس پر کام کرنے والا میں اکیلا آدمی ہوں، اس لیے نادیدہ جہان سے مجھے پیغام دیا گیا ہے، لیکن میرے پاس رامیس نہیں ہے۔ اگر رامیس مجھے مل جائے تو میں لاہوشہ کی روح کو واپس اس کرۂ ارض پر جبراً لے آ سکتا ہوں، اور جب لاہوشہ کی روح یہاں آ جائے گی تو پھر وہ سازش نہ کر سکے گا، پروفیسر رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے عمران صاحب کہ کیا کوئی روح نظام شمسی میں فرق ڈال سکتی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں، صفدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جوانا ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میں مشروبات کے 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گلاس ان تینوں کے سامنے رکھ دیا۔ جوزف کو میرے پاس بھیج دو جوانا، عمران نے جوانا سے کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران صاحب، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، صفدر نے عمران سے دوبارہ مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے جوزف اندر داخل ہوا۔ یس باس، جوزف نے اندر داخل ہو کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جوزف، افریقہ کے عظیم وچ ڈاکٹر مومو نے تمہیں لاہوشہ روح کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو جوزف چونک پڑا۔